دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے، اس دنیاوی زندگی میں انسان پر دو قسم کے حالات آتے۔ کبھی انسان صحت کے ساتھ ہے، خوشی کے عالم میں ہے، راحت کے عالم میں ہے، سکون میں ہے، اور ایک حال انسان پر اللہ نہ کرے کبھی یہ بھی آتا ہے کہ انسان غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے، راحت سے نوازے، اس حال میں انسان اللہ کا شکر گزار رہے، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی پریشانی آ جائے، صدمہ پہنچے، غم پہنچے، تو اس حال میں صبر پر رہے، تو شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا اور صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ آج اللہ نے اگر چاہا تو ہم شکر کے متعلق کچھ باتیں پڑھیں گے۔ ہم میں سے ہر انسان پر ہر آن ہر لمحہ اللہ جل شانہ کی نعمتیں بارش کے قطروں سے بھی زیادہ برس رہی ہیں۔ یقین جانیے کئی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، مگر ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ اس نعمت سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس نعمت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس نعمت کا ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میرے اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو صرف ہماری حفاظت پر مقرر ہے۔ ہمیں خبر ہی نہیں ہے کتنی شرارتی مخلوق سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری حفاظت پر مقرر ہے۔ کیسی نعمت ہے، برابر ہماری حفاظت کا انتظام فرما دیا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ میرے اپنے جسم میں رگ و پے میں اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں جو دوڑ رہی ہے، یقین جانیے جن کا مجھے احساس بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے۔ کسی ایک چیز کو بھی اگر آپ لے لیں، اللہ کی قسم ہم ایک نعمت کو بھی صحیح پہچان کر اس کی قدردانی نہیں ادا کر سکتے۔ آپ اگر آنکھ کو دیکھیں، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، تصور میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ جس کے پاس آنکھ کی نعمت نہیں ہے اس سے پوچھیں کہ اس کے دل میں کتنے ارمان ہیں۔ کیا کاش میری آنکھیں ہوتی، میں اپنے ماں باپ کو دیکھ پاتا، کبھی آئینے میں اپنا چہرہ ہی دیکھ سکتا، میں اپنی ضرورت کے لیے خود اٹھ سکتا، یہ ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتا۔ جس کے پاس آنکھ کی نعمت نہیں ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس پر بھی میں بات نہیں کرتا ہوں، یہ آنکھوں کے اوپر جو پلکیں لگی ہوئی ہیں، یقین جانیے ان پلکوں کی نعمت کو بھی ہم صحیح اس کی قدردانی نہیں ادا کر سکتے۔ ایک میں جگہ پڑھ رہا تھا، ایک آدمی کے حادثے میں آنکھ بچ گئی، پلکیں کٹ گئیں، ایک آنکھ کی پلکیں کٹ گئیں۔ ہوتا یہ تھا کہ کچھ دیر بعد اسے دھندلا آنا شروع ہو جاتا تھا، تو ڈاکٹرز نے اسے کہا کہ آپ آنکھ دھو لیا کرو تاکہ آپ کو صحیح نظر آنا شروع ہو جائے۔ پانی بندہ کتنی دیر استعمال کر سکتا ہے؟ بار بار دھونے سے اس کو پانی تیزاب کی طرح لگنا شروع ہو گیا۔ وہ ڈاکٹرز کے پاس گیا کہ یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو ڈاکٹرز نے اسے بتایا یہ جو ہماری آنکھوں میں پلکیں لگی ہوئی ہیں یہ وائپر کا کام دیتی ہیں۔ یہ جو ہوا چلتی ہے نا، ہوا، اس ہوا میں باریک باریک مٹی ہوتی ہے، نظر بھی نہیں آتی ہے۔ آپ کبھی گھروں میں دیکھیں، الماریوں پر، کھڑکیوں پر، وہ باریک باریک وہ مٹی کی تہ جمی ہوئی ہو، یہ ہماری اس ہوا میں شامل ہے۔ فرمایا آنکھوں میں بھی جب کبھی وہ چلتی ہے یہ پلکیں فوراً وائپر کا کام کر کے اسے صاف کر دیتی، صاف کر دیتی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے اور آپ کے ساتھ، ہمیں اس نعمت کا احساس میں نہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہمارے معدے کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہے، جو کھانا نیچے چلا جاتا ہے وہ نیچے چلا اوپر کی طرف میں نکلتا ہے، بندہ بعض دفعہ الٹا بھی ہو جاتا ہے پھر بھی نہیں نکلتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت اس کو بند کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ دروازہ لگا ہوا ہے، یوں سمجھے ہماری اس خوراک کی نالی کے اوپر، جو ہی جائے گا نیچے اٹھ جائے گا وہ دروازہ، جو ہی کھانا وہ نیچے چلا گیا ہے اب وہ دروازہ بند ہے، نیچے والا اوپر کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ کی نعمتیں ہر آن ہر لمحہ میرے اور آپ کے اوپر بارش کے قطروں سے بھی زیادہ برس رہی ہیں۔ ہر نعمت کا حق یہ ہے کہ انسان اس نعمت کی قدر کو پہچانے، ہر نعمت کا حق یہ ہے کہ انسان اس نعمت کا صحیح استعمال کرے،
ہر نعمت کا حق یہ ہے کہ انسان اس نعمت پر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرے۔ درختوں پر کتنے پتے لگے ہیں کوئی آدمی گن نہیں سکتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ درختوں پر لگنے والے پتوں کا اندازہ لگایا جا سکے۔ بارش برستی ہے، کتنے قطرے گرے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ ہم اسے شمار کریں، پھر بھی بہرحال اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آسمان پر ستارے کتنے ہیں گنے نہیں جا سکتے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی آدمی آسمان کے ستاروں کو گنتی کرے، لیکن فرمایا اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں انسان اگر گنتی کرنا بھی چاہے تو ان کی گنتی نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے اتنی نعمتیں کی ہیں تمہارے اوپر، اتنے احسانات کیے ہیں تمہارے اوپر کہ تم اگر گنتی کرنا بھی چاہو تو ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ ایک جگہ حق تعالی شانہ نے مجھے اور آپ کو تمام انسانیت پہ خوبصورت خطاب فرمایا، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو انسان کے اوپر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کچھ نعمتیں تو وہ ہیں جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، جن کو ہم محسوس کر رہے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یا جن کا استعمال ہم سمجھ رہے ہیں۔ کچھ نعمتیں تو ایسی بھی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم ان نعمتوں کو برابر ان سے مستفیض ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان سے لطف اٹھا رہے ہیں ان سے۔ فرمایا یہ جو ایک لقمہ تمہارے تک پہنچتا ہے تمہیں معلوم ہے اس لقمے پر اس نے اپنی کتنی مخلوقات کو تمہاری خدمت میں لگایا ہوا تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ جو لقمہ میرے اور آپ تک پہنچتا ہے کہاں وہ زمین میں بیج ڈالا گیا تھا گندوں کا، زمین نے خدمت دی ہے، زمین نرم ہوئی ہے، زمین سے وہ ایک جو بیج ڈالا تھا وہ بیج پھوٹا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کی سے خدمت لی ہے اس لقمے کو تیار کرنے کے لیے، سورج کی گرمی نے خدمت کی ہے اس کے لیے، چاند کی روشنی نے خدمت کی ہے، اس نے ہوائیں چلی ہیں، ہواؤں نے اس کو پکانے میں مدد دی ہے، پھر کس نے اسے کاٹا ہے، کہاں اٹھایا گیا، پیسا گیا، کہاں بیچ کر تمہارے تک آیا، گوندا گیا، روٹی بنی اور تمہارے تک پہنچا ہے۔ معلوم بھی ہوا ہے ایک لقمے پر کتنی اس کی مخلوقات نے آپ کی خدمت کی ہے، ایک لقمہ جو تمہارے تک پہنچتا ہے۔ ہم ایسے لقمہ لیا اور یوں گئے، بلکہ اگر کہیں تو بے جانا ہوگا، وہ ہمیں عمدہ چیز دیتا ہے ہم اسے بوسیدہ بنا دیتے ہیں، عمدہ لباس دیتا ہے پہننے کے لیے، خوبصورت لباس دیتا ہے پہننے کے لیے، ہم اس لباس کو پہن کے بیکار بنا دیتے، بوسیدہ بنا دیتے، عمدہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ اس کی نعمتیں اتنی ہیں نعمتیں کھا کے ہمارے دانت گر جاتے ہیں، پھر بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا حق تعالی شانہ کو اپنے بندوں سے ایک جگہ شکوہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے، کتنا پردہ ڈالنے والا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک جگہ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے، قلیل تھوڑے ہیں میرے بندوں میں شکر گزار۔ گویا حق تعالی شانہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو، مجھے پسند ہے یہ بات کہ تم میری نعمتوں کی پاسداری کرتے ہو، میری نعمتوں کو چھپاتے نہیں ہو بلکہ میری نعمتوں کا اظہار کرتے ہو۔ شکر کہتے کسے، یہ نہیں دلچسپ بات ہے جو ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے۔ شکر کا لغوی معنی عربی زبان میں کسی جانور کو چارہ ڈالنا کہ جس کی وجہ سے جانور میں کچھ تازگی آئے اور وہ جانور دودھ دینے کے قابل ہو جائے، غذا کھائے گا، کچھ اس میں قوت آئے گی، وہ دودھ دینے کے قابل ہو جائے گا۔ بعد میں اس کو استعمال کیا گیا کہ جب کسی انسان پر کوئی نیکی کی جائے، احسان کیا جائے، تھوڑی نیکی کی جائے لیکن وہ انسان اس نیکی کرنے والے اس کا شکریہ ادا کرے دل سے، جو آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے نا، آپ کا دل اس کے لیے محبت رکھتا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے انکساری پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے احسان مندی پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ زبان سے اس کے لیے شکریہ کے کلمات کہتے ہیں، اور آپ اپنے اعمال سے ایسا کوئی عمل نہیں کرتے ہیں جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔
یہ 3 باتیں ہیں شکر میں، اگر ہم اسے سمجھ پائے تو جو آدمی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے، نیکی اور بھلائی کرتا ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں، میں ابھی ذکر کر رہا تھا، ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے ہیں، شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان کا پہلا تقاضا اور حق یہ ہے، ہم سب کے دلوں میں نعمت دینے والی ہستی سے، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہوئے، ہمارے دلوں میں اس کے لیے عاجزی اور انکساری آ جائے۔ دوسری بات، ہماری زبان پر اس کے کاموں کی تعریف آ جائے، ہماری زبان پر اس کے کاموں کی تعریف آ جائے۔ تیسری بات، ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے ایسا کوئی عمل نہ کریں جس عمل کی وجہ سے وہ ہمارا محسن ہم سے ناراض نہ ہو۔ بس اللہ کی قسم یہی مطالبہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ۔ مین پور والی گاڑی میں ایک دفعہ جا رہا تھا، راستے میں بٹے کے قریب چنگر خواتین سوار ہو، اس کے ساتھ بچے بھی تھے، بڑی عمر کی خاتون تھی، اور اس کے کپڑوں سے، بچوں سے، بلکہ اس کے پاس جو پیسے تھے ڈرائیور سے کہنے لگے یہی پیسے ہیں کرائے کے اور نہیں۔ وہ بیٹھی تو اس نے ایک جملہ کہا، میں اندر تک ہل گیا، کہنے لگی سونا مانے کا میں تیرے ترازی۔ اپنے رب کا اس نے اس انداز میں شکر ادا کیا، اللہ کی قسم جس کا اپنا گھر نہیں ہے وہ خوش ہے، میرا مالک جس حال میں تو نے رکھا ہے میں خوش۔ اور ہمیں اس نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہو، اور ہماری زبان سے ایک دفعہ بنا نکلا ہے میرا مالک تجھ سے خوش، اے میرا مالک تیرا احسان رکھے۔ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بندہ ایک لقمہ کھائے اور اس پر کہے الحمدللہ، ایک گھونٹ پانی پیے اور اس پر کہے الحمدللہ۔ وہ مشہور قصہ ہے نا، ہارون الرشید سے ایک دفعہ حضرت بالو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم ایک ایسی جگہ میں ہو جہاں کوئی پانی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی آپ کا جاننے والا نہیں ہے، جنگل ہے، ویرانہ ہے، اور آپ کی زندگی کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی ملتا ہے، طبیب ملتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے یہ 1 گلاس پانی ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ دینی ہوگی، 1 گلاس پانی پینے کے لیے تم کتنی اپنی قیمت دے سکتے ہو؟ ہارون الرشید کہنے لگا اگر مجھے آدھی سلطنت بھی دینی پڑے تو میں آدھی سلطنت دے دوں گا 1 گلاس پانی پینے کی۔ ظاہر ہے پیاس لگی ہے اور پیاس بجھانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایک اس پانی کے گلاس کے، میں اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے یہ گلاس خریدنے کے لیے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اچھا آپ نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد وہ پانی آپ کے پیٹ میں رک گیا ہے، پیشاب بن کے نکلتا نہیں ہے، آپ کو شدید تکلیف ہے اور آپ کو آ ہی نہیں رہا ہے پیشاب، اور آپ کے پاس جس آدمی نے آپ کو پیالہ دیا وہ ایک ہی طبیب ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اگر ساری سلطنت دو گے تو دوائی دوں گا وگرنہ دوائی نہیں دوں گا، تو کیا آپ ساری سلطنت دے کر دوائی لیں گے یا نہیں لیں؟ ہارون الرشید کہنے لگا مجھے اگر پوری سلطنت دینی پڑے تو میں دے دوں گا، اس لیے کہ پیٹ کی تکلیف ہے، درد ہے، میں کیسے رہ پاؤں گا اس کے بعد؟ کہا تیری ساری سلطنت کی قیمت اللہ کی ایک نعمت کے 1 گلاس پانی کی قیمت بھی نہیں ہے، 1 گلاس پانی کی قیمت۔ یہ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو، اس بات کو بڑا خوبصورت انداز میں اپنے بندوں سے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، اے میرے بندو جو تم پانی پیتے ہو اس پانی کو نہیں دیکھتے، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اس پانی کو بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اگلا جملہ اس سے بہت ہے، لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہتے تو ہم پانی کو کڑوا بنا دیتے، کھارا بنا دیتے، نمکین بنا دیتے، تم کیا کر سکتے تھے؟ فلولا تشکرون، پانی پی کر پھر بھی میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اس اللہ کا کتنا کرم ہے، وہ روز ہر ایک کو، غریب کو، امیر کو، شہری کو، دیہاتی کو، پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو اپنی یہ نعمت برابر پہنچا رہا ہے۔ اب بھی فرمایا فلولا تشکرون، یہ پی کے بھی شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ الملک کی آخری آیت اپنے بندوں سے استفہام کے انداز میں ایک جملہ فرما رہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اے میرے بندو غور کر کے بتاؤ
اگر میں چاہوں تو روئے زمین کے پانی کو خشک کر دوں، خشک کر دوں، کہیں پہ بھی تمہیں پانی نہ ملے۔ بتاؤ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کوئی ہے جو تمہیں پینے کے لیے میٹھا پانی عطا کر سکے؟ کوئی طاقت، کوئی ہستی، کوئی ایسی نظر آتی ہے تمہیں جو تمہارے لیے پانی کا انتظام کر سکے؟ اب بھی اپنے اس رب کو نہیں پہچانے، اب بھی اپنے اس رب کے شکر گزار نہیں بنے، اب بھی اپنے اس رب کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کی ہے۔ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ ایک حدیث پاک میں بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا قصہ بیان کیا گیا، بہت سبق آموز ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 3 شخص تھے، ایک ان میں برس کا مریض تھا، کوڑ کی بیماری تھی جس سے انسان کی جلد خراب ہو جاتی ہے، اور ایک آدمی گنجا تھا جس کے سر پہ بال ہی نہیں تھے، بالکل بال ہی تھے، اور تیسرا آدمی نابینا تھا۔ ان 3 شخصوں کا اللہ نے امتحان لینا چاہا۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں سب سے پہلے برس کے بیمار کے پاس آیا جس کی جلد خراب تھی، چمڑا خراب تھا۔ اس سے آ کر پوچھا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میری پریشانی یہ ہے، میری جلد خراب ہے، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، مجلس میں مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے نہیں ہیں، اگر میری جلد صحیح ہو جائے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، ہاتھ پھیرا، اللہ جل شانہ نے اس کی وہ جلد بھی صحیح کر دی، اور فرشتے نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ۔ فرشتے نے اسے اونٹنی دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کر دی۔ وہ اونٹنی بڑھتی رہی حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے مالدار لوگوں میں سے ایک شخص بن گیا۔ پھر وہی فرشتہ اس گنجے آدمی کے پاس گیا، اس سے جا کر کہا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگا ہاں میری پریشانی یہ ہے کہ میرے سر پہ کوئی ایک بات بھی نہیں ہے، بالکل میرا سر گنجا ہے، تو لوگ بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے اپنی شکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی اور پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا گائے۔ فرشتے نے اسے ایک گائے دی اور اس کے لیے اس میں برکت کی دعا کر۔ تیسرا شخص جو نابینا تھا، فرشتہ اس کے پاس بھی انسانی شکل میں گیا، اس سے جا کر پوچھا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ وہ نابینا شخص کہنے لگا ہاں مجھے ایک پریشانی ہے، میری بینائی نہیں ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، اپنے کام بھی خود نہیں کر سکتا ہوں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی دوسرے آدمی کا محتاج ہوتا ہوں۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی اور ساتھ میں اسے ایک بکری دے دی اور اس میں برکت کی دعا دے دی۔ کئی سال گزر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کے مال میں خوب برکت دی، برس والے کے مال میں بھی، گنجے کے مال میں بھی، اور نابینا آدمی کے مال میں بھی۔ اس قدر برکت ہوئی کہ بنی اسرائیل کے یہ تینوں امیر شخص شمار ہونے لگے، مالدار شخص شمار ہونے لگے۔ پھر وہی فرشتہ اللہ کے امر سے انسانی شکل میں دوبارہ ان کے پاس آیا ان کے امتحان کے لیے۔ سب سے پہلے وہ برس کے بیمار کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا میں محتاج ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس اپنی ضروریات کے لیے سامان نہیں ہے، اس اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں، اس اللہ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس اللہ نے تمہیں یہ مال دیا جب کہ تم نادار تھے، مفلس تھے، غریب تھے، تمہارے پاس کچھ نہ تھا۔ جو ہی برس کے اس بیمار میں یہ جملہ سنا تو اسے غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں مالدار نہیں تھا، میں غریب تھا، مفلس تھا، نادار تھا، میرا تو دادا مالدار تھا، میرا تو باپ مالدار تھا، میں تو پیدائشی مالدار، اور تو مجھے کہتا ہے میں غریب تھا، چلا جا کچھ بھی نہیں ہے تیرے۔ وہ امتحان تھا۔ فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ دوسرے آدمی کے پاس گیا جو گنجا تھا، اس سے جا کے بھی وہی سوال دہرایا اور جا کر اسی انداز میں بات کی، محتاج ہو، مسافر ہو، ضرورت مند ہو، جس اللہ نے تمہیں یہ مال دیا جبکہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا، غریب تھے، نادار تھے، پریشان حال تھے، اللہ نے تم پہ احسان کیا، مال دیا، دولت دی، عزت سے نوازا، اس اللہ کے واسطے سے مجھے کچھ دے دو۔ وہ کہنے لگا ایک تو مانگنے والا ہے
اور الٹا مجھے یہ کہتا ہے کہ میں غریب تھا، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، بغیر محنت کے تو آ گیا ہے مانگنے کے لیے، جا تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ وہ جو برس کا بیمار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں بیماری ڈال دی، اونٹوں میں بیماری آ گئی، وہ اونٹ مرنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ وہ مالداروں سے غریب کے طبقے میں آ گیا، اور دوبارہ اس کی جلد خراب ہونا شروع ہوئی اور برس کی بیماری لگی۔ اور وہ جو گنجا تھا سیم اس کے مال میں بھی ایسا ہوا، گایوں میں بیماری لگی، چلتے چلتے سارا مال ختم ہونا شروع ہو گیا، اور اس حال کو پہنچ گیا کہ وہ دوبارہ غریب بن گیا، دوبارہ اس کے سر کے بال بھی جاتے رہے۔ اب تیسرا شخص جو پہلے نابینا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی مال دیا تھا، فرشتے نے اسے بھی وہی سوال دہرایا، اسی انداز میں دہرایا، غریب ہو، محتاج ہو، مسافر ہو، کچھ نہیں ہے میرے پاس، اس اللہ کے نام پہ دے دو جس اللہ جل شانہ نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا جبکہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا واقعی میں غریب تھا، میں نابینا تھا، میں اپنی ضرورات کے لیے بھی در بدر ٹھوکریں کھاتا تھا، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا، اللہ نے مجھے بینائی سے نوازا ہے، اللہ جل شانہ نے مجھے یہ مال دیا ہے، تم نے مجھے جس ذات کا واسطہ دیا ہے، اللہ کی قسم جاؤ جتنی تمہیں بکریاں نظر آ رہی ہے جتنی مرضی لے لو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ فرشتے نے کہا تجھے مبارک ہو، مجھے اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا 3 آدمیوں کے پاس، 2 آدمی امتحان میں ناکام ہو گئے اور تو امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ 5ویں پارے کی آخری آیت کریمہ ہے اور بڑا خوبصورت خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اگر میں کہوں پوری شریعت کا خلاصہ ہے تو بے جانا ہو۔ حق تعالیٰ شان و ارشاد فرما رہے اللہ کو کیا لگے تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے کے آؤ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دے کر؟ ایک آدمی خود سے زہر کھا لے، ایک آدمی خود سے زہر کھا لے اور وہ مر جائے تو اس پر کسی نے ظلم نہیں کیا، اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ ایک آدمی چھری لے لے، اپنے ہی ہاتھ کو کاٹ دے، اس کا ہاتھ مفلوج ہو جائے، انگلیاں کٹ جائے، وہ معذور بن جائے تو کسی نے اس پر ظلم نہیں کیا ہے، خود اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان جب وہ ناشکری کے راستے پہ چلے گا، اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چلے گا، کسی نے اس پر کچھ نہیں کیا ہے، وہ اپنی جہنم میں خود جا رہا ہے۔ اللہ نے تو اعلان کر رکھا تھا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ سورۃ الدہر میں، سورۃ الانسان بھی اسے کہتے ہیں 29ویں پارے میں ایک بڑا خوبصورت خطاب ہے اللہ تعالیٰ، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، کھلا کھلا راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب انسان 2 قسم پہ بٹ گئے، کچھ تو وہ ہیں جو شکر گزار، و اما کفورا، کچھ وہ ہے جو ناشکرے بن گئے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بالکل آسان سی بات ہے کہ جس اللہ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، ایمان کا تقاضا یہ ہے، بلکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے، جس ہستی نے ہمارے اوپر احسان کیا ہو ہمارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں اس کے لیے انکساری پیدا ہو جائے، اس کے لیے تواضع پیدا ہو جائے۔ جس ہستی کے ہمارے اوپر احسانات ہے، زبان کے ساتھ اس کے کاموں کی اس پر تعریف کریں، زبان سے اس کے کاموں کی اس پر تعریف کریں، اور اپنے عمل کے ساتھ اس کی رضا جوئی کی کوشش کریں۔ سورۃ الزمر میں ایک بڑا خوبصورت خطاب ہے، فَاعْبُدُوا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، فَاعْبُدُوا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو، فَاعْبُدُوا، اسی کی بندگی کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں شامل، شکر گزار بندوں میں شامل۔ فرمایا شکر ایک ایسی صفت ہے جو ایمان کے ساتھ اٹیچ ہے۔ جس قدر ایمان قوت پاتا ہے اس قدر انسان میں شکر گزاری کا جذبہ ابھر آتا ہے، جس قدر ایمان کمزور ہو جاتا ہے اس قدر انسان ناشکری پہ ہوتے رہتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے سورۃ الفجر میں بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ ہم انسان کی آزمائش کرتے ہیں، انسان سے امتحان لیتے ہیں۔ امتحان کا ایک طریقہ یہ ہے اِذَا أَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ عزت سے نوازتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ تھا
کہ وہ اس پر اللہ کا شکر بجا رہا تھا، عاجزی دکھاتا، انکساری دکھاتا، اللہ تعالیٰ کی اوامر کا اتباع کرتا. یہ شکر تھا کہ نظر آنا چاہیے تھا کہ اس پر اس کے مالک کے احسانات ہیں. ان احسانات کا تقاضا تھا، ان احسانات کا یہ اظہار کرتا اپنے عمل سے، اپنی زبان سے اور اپنے دل سے. یہ شکر کی حقیقت ہے. لیکن انسان بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرے، کہتا ہے ربی اکرمن، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہتا ہے میں تو اسی قابل تھا تبھی تو مجھے یہ اعزاز ملا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ شیطان کا دھوکہ ہے انسان کے ساتھ. انسان سمجھنے لگ جاتا ہے میں اسی قابل تھا تبھی تو مجھے اتنا شاندار گھر مل گیا ہے، تبھی تو مجھے یہ روزگار ملا تھا، تبھی تو مجھے یہ چیز مل گئی تھی. اور اس کے بالمقابل ایک امتحان کا اور طریقہ بھی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. دو ہی حال ہے انسان پر، خوشی کا، فراوانی کا، صحت کا، عافیت کا. یہ حال تقاضا کرتا ہے شکر کا، اور شکر کرنے والا بھی جنت میں جاتا ہے. اور دوسرا حال ہوتا ہے آزمائش کا، تکلیف کا، پریشانی کا. یہ حال صبر کا تقاضا کرتا ہے، اور صبر کرنے والے بھی جنت میں جاتے ہیں. دونوں حال اہل ایمان کے لیے بہت خوشی کے حال ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے نا کتنی عبادت فرماتے تھے، اور سنتے رہتے ہیں، میں صرف یاد دہانی کے لیے ذکر کرتا ہوں. اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، سجدہ بھی اتنا لمبا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی اتنی زیادہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقت فرماتے، اتنی عبادت فرماتے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے مقام بلند سے نوازا ہے، انبیاء کے سردار بھی ہے، وعدہ بھی ہے، تمام دراجات کی بلندی کا، پھر اتنی محنت. کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اس کی شکر گزاری میں لگ جائے، بندہ اس کی شکر گزارے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک بیمار آدمی گزرا. ایسی بیماری اسے لگی ہوئی تھی جو بہت پرانی تھی. وہ بیمار آدمی چلا گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری مبارک سے اتر کر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے شکرانے کے. اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے اس بیماری سے نجات سے ملا. جب بھی آدمی کسی بیمار کو دیکھے تو اونچی آواز میں نہیں، اپنے دل میں کہنا ہے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس بیماری سے بچا کے رکھا ہے، اور مجھے اور لوگوں پر، اہل ایمان پر، بہت سارے لوگوں پر فضیلت سے نواز دے. تو شکر اللہ جل شانہ کی طرف سے امر ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی، اور میری شکر گزاری کرتے رہو. میں آج پڑھ رہا تھا قرآن کریم کی 103 آیات کریمہ ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شکر کا مطالبہ کیا ہے. 103. ایک دفعہ بھی حکم ہوتا اللہ کی قسم تب بھی ہم اس کی شکر گزار بندے بنتے. ایک دفعہ نہیں، 103 دفعہ فرمایا شکر کا حکم دیا گیا. ایک آیت میں فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شيئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس اللہ نے تمہیں آنکھ دیے، آنکھیں دی، دل دیا. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن سکو، تاکہ تم میری شکر گزاری کرو، تاکہ ایک ایک نعمت کو یاد کر کے میری طرف تم متوجہ رہ سکو. اللہ جل شانہ ہم سب کو شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے، اور اللہ شکر گزاری کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق سے نواز دیں.